واک کے دوران انہیں برڈ راک پلانٹ کے بیچ ان کے کپڑوں اور کتوں کے ساتھ بار بار چپک رہے تھے اور انہیں کھینچ کے دور کرنا پڑتا۔ جن لوگوں کو ابتدائی طور پر یہ دوائی دی گئی ان میں یو ایس پریزیڈنٹ ڈیوائٹ بھی شامل تھے۔ کیمیکل کو 1938 کو کوڈک نے 910 ایسٹ مین کے نام سے بیچنا شروع کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام سپر گلو ہو گیا۔ اسی مقصد کے لیے ڈاکٹر پیمبرٹن نے کولا نٹس اور ڈمیانا پلانٹ کو استعمال کر کے ایک دوائی بنائی۔ ہمیں لگتا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی بہت اہم چیزیں کسی خاص مقصد کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی پروسیس کے نتیجے میں غلطی سے بن گئی تھیں، مگر ان غلطی سے ایجاد ہونے والی چیزوں نے ہماری زندگیوں میں کافی آسانی پیدا کر دی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو انہی چیزوں کے متعلق ہے جو غلطی سے انوینٹ ہوئی، جن میں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کی انوینشن کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلی کہانی ہے ہر دل عزیز کوکا کولا کی۔ 1865 کی کولمبس وار میں ڈاکٹر پیمبرٹن، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر تھے، جنگ کے دوران تلوار کے وار سے زخمی ہو گئے۔ اس زخم کے درد سے نجات کے لیے ڈاکٹر پیمبرٹن نے مورفین کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ ایک ایڈکٹیو قسم کی دوائی تھی جس کی انہیں عادت ہو چکی تھی اور وہ تنگ آ کر اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ ان دنوں الکوہل اور کوکین کو خراب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ہر کوئی اسے خرید کر استعمال کر سکتا تھا۔ انہیں استعمال کر کے ڈاکٹر کوئی نئی دوائی بنانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے ڈاکٹر پیمبرٹن نے کولا نٹس اور ڈمیانا پلانٹ کو استعمال کر کے ایک دوائی بنائی اور اس میں کوکین اور الکوہل کو بھی مکس کر دیا۔ یہ دوائی درد دور کرنے کے ساتھ ساتھ نشہ آور بھی تھی۔ اس دوائی کو پیمبرٹن فرینچ وائن کا نام دیا گیا۔ وقت گزرا اور 20 سالوں بعد اینٹی الکوہل کی کمپین چل پڑی اور کوکین اور الکوہل کے استعمال پر قانون پاس ہو گیا۔ اب ڈاکٹر پیمبرٹن کو اپنے اس دوائی سے کوکین اور الکوہل کو نکالنا تھا، جس کے لیے انہوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے اور صرف کولا نٹس اور کولا کے پتوں کو استعمال کر کے ایک سیرپ بنا دیا۔ سیرپ کی ٹیسٹنگ کے دوران ڈاکٹر نے ان میں سے ایک میں کاربونیٹڈ واٹر بھی شامل کر دیا۔ فارماسسٹ نے اس سیرپ کو پاس کر کے درد کے بجائے ایک ریفریشمنٹ ڈرنک کے طور پر بیچنے کا ارادہ کیا۔ اب چونکہ یہ سیرپ کوکا کولا لیف سے بنایا گیا تھا، اسے کوکا کولا کا نام ہی دے دیا گیا۔ دنیا میں پہلی کوکا کولا صرف 5 سینٹ میں بکی تھی۔ اپنی خراب صحت اور بینکرپٹ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر پیمبرٹن نے اس ڈرنک کا فارمولا ایک بزنس ٹائکون ایسا گریگز کینڈلر کو صرف $248 میں بیچ دیا اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کی سب سے پسندیدہ ریفریشمنٹ ڈرنکس میں سے ایک بن گئی۔ آج کی دنیا میں کوکا کولا کمپنی کی مارکیٹ ویلیو $260 بلین ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ایک ایسے کیمیکل کی انوینشن ہے جس نے ویتنام میں ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ اس کیمیکل کو زخموں پر لگانے سے فوراً زخم سوکھ جاتا اور بلیڈنگ رک جاتی تھی۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ کیمیکل اور کوئی نہیں بلکہ سپر گلو تھی، جو کہ اب ہر گھر میں موجود ہے۔ مگر یہ سپر گلو بھی ایک غلطی کی ہی ایجاد ہے۔ ورلڈ وار 2 میں سولجر کو یہ پریشانی پیش آ رہی تھی کہ ان کا نشانہ ٹارگٹ پر نہیں لگ رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے یو ایس آرمی کو ایک ایسا نشانہ بنانے کی ضرورت تھی جو کلیئر پلاسٹک کا ہو، جس سے بالکل کلیئر دیکھا جا سکے۔ اسی کلیئر پلاسٹک کو بنانے کے لیے کیمیکل انجینئرز نے کام کرنا شروع کیا، مگر وہ کلیئر پلاسٹک بنانے کی کوشش میں ایک ایسا کیمیکل بنا بیٹھے جو بہت ایڈہیسو تھا۔ سیانو ایکریلائٹ نامی یہ کیمیکل نشانہ ٹھیک کرنے کے کام تو نہ آیا، مگر 1951 میں اسی کیمیکل انجینئرنگ ٹیم کی ایک ممبر ہیری کوور نے کوڈک کمپنی میں کام شروع کیا، جہاں جیٹ انجنز کی کینوپی یا کورنگ بنانے کے لیے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے۔ ہیری کوور نے سیانو ایکریلیٹ کو بھی استعمال کرنے کا مشورہ دیا، مگر اسے زیادہ ایڈہیسو قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کمپنی کے ایک ورکر کا ریفریکٹرومیٹر ٹوٹ گیا۔ ہیری کوور نے اسی کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے وہ مہنگا انسٹرومنٹ سیکنڈز میں جوڑ دیا۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کیمیکل کس قدر کارآمد ہو سکتا ہے جو پل بھر میں چیزوں کو جوڑ دے۔ اس کیمیکل کو 1938 کو کوڈک نے 910 ایسٹ مین کے نام سے بیچنا شروع کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام سپر گلو ہو گیا۔ اس سپر گلو کو فورنزک میں فنگر پرنٹس نکالنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جب نہ دکھنے والے فنگر پرنٹس پر اس سپر گلو کو سپرے کیا جاتا تو سوکھنے پر سپر گلو فنگر پرنٹس کو سامنے لے آتا تھا۔ ساتھ ہی اسے زخموں پر فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، مگر اب اس پریکٹس کو روک دیا گیا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر ایک ایسی ایجاد ہے جو کہ آپ کو بلڈ پریشر چیکنگ مشین، بیلٹس اور یہاں تک کہ شوز میں بھی لگی نظر آتی ہے۔
جی ہاں، ہک اینڈ لوپ ٹیپ تو سبھی کے گھروں میں موجود ہے۔ اسے ویلکرو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1941 میں جیارج ڈیمیسٹرل نامی الیکٹریکل انجینئر اپنے کتے کے ساتھ ایلپس ماؤنٹین پر ہائیکنگ کے لیے نکلے۔ واک کے دوران انہیں برڈ راک پلانٹ کے بیچ ان کے کپڑوں اور کتوں کے ساتھ بار بار چپک رہے تھے اور انہیں کھینچ کے دور کرنا پڑتا تھا۔ انہیں تجسس ہوا کہ آخر کس میکانزم کے ذریعے یہ اتنی جلدی کسی چیز سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ کچھ بیج اپنے ساتھ گھر لے آئے اور انہیں مائکروسکوپ سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس بیج کی ٹپ ایک ہک کی طرح بنی ہوئی ہے جو کپڑوں پر موجود دھاگوں کے لوپس میں آسانی سے پھنس جاتی ہے۔ اسی میکانزم کو استعمال کر کے وہ بھی کچھ یوزفل بنانا چاہتے تھے۔ اسی آئیڈیا پر کام کر کے انہوں نے ویلکرو ایجاد کی۔ 1955 میں انہوں نے اپنے اس انوینشن کو پبلک کیا اور اپنے نام سے رجسٹر بھی کروا دیا۔ آج یہ ویلکرو ٹیپ 7 ملکوں میں بنایا جاتا ہے اور ہر گھر میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، چوتھی کہانی ایک ایسی کہانی کی ایجاد ہے جس کے بغیر ہر کسی کا بچپن نامکمل ہے، یعنی کہ پلے ڈو۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس ڈو کو بچوں کے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ورلڈ وار 2 سے پہلے جب گھروں کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ جلایا جاتا تھا تو اس سے بننے والی کالک کو ہٹانے کے لیے اسی پلے ڈو کو استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر ورلڈ وار 2 کے بعد کوئلے کی جگہ نیچرل گیس استعمال ہونا شروع ہوئی تو جوزف اور نوح کی بنائی گئی اس انوینشن کو کسی کام میں نہیں لایا جا رہا تھا۔ 1950 میں جوزف نے اپنی بہن کو پلے ڈو سے بچوں کے لیے مختلف ماڈلز بناتے دیکھا۔ اس آئیڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رینبو کرافٹس نامی کمپنی بنائی اور پلے ڈو کو بچوں کے کھیلنے کے لیے بیچنا شروع کر دیا۔ 5ویں نمبر کی انوینشن میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ پیس میکر اور پینسلین کے علاوہ بلڈ تھنرز بھی غلطی سے ہی ایجاد کیے گئے ہیں۔ 1920 میں جانوروں میں عجیب بیماری پھیلنا شروع ہو گئی جس میں انہیں انٹرنل بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس فینامنا کو سمجھنے پر پتہ چلا کہ گھاس پر موجود ایک خاص قسم کے فنگس کو کھانے کی وجہ سے ان کا خون پتلا ہو جاتا تھا۔ مزید ڈیٹیل سٹڈی پر معلوم ہوا کہ اس فنگس میں وارفیرن نامی کیمیکل ہے جو بلڈ کو پتلا کر دیتا ہے۔ اگلے 3 سالوں تک یہ کیمیکل صرف چوہے مارنے کی دوائی کے طور پر استعمال ہوا، مگر 1950 کے بعد یہ کیمیکل انسانوں میں دل کی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ جن لوگوں کو ابتدائی طور پر یہ دوائی دی گئی ان میں یو ایس پریزیڈنٹ ڈیوائٹ بھی شامل تھے۔ انہیں 1955 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وارفیرن کے استعمال سے ہی ان کی جان بچائی گئی تھی۔ دوستو، 6 نمبر کی ایجاد کو سن کر تو آپ کو یقیناً حیرت کا جھٹکا لگنے لگا ہے۔ انسانوں کی اس دنیا پر آبادی شروع ہونے سے ہی وہ آگ جلانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا آیا ہے۔ ماچس کی ایجاد سے پہلے آگ جلانا ایک مشکل کام تھا اور پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ لگانے سے لے کر ماچس کی ایجاد تک کا سفر بھی اتفاق تھا۔ 1827 میں ایک فارماسسٹ جان واکر کوئی کیمیکل ٹیسٹ کر رہے تھے۔ وہ جس سٹک سے کیمیکلز کو مکس کر رہے تھے وہ انہوں نے غلطی سے آگ کے پاس رکھ دی اور اس سٹک کو فوراً آگ لگ گئی۔ اسی میکانزم کو دیکھ کر انہیں میچ سٹک بنانے کا آئیڈیا آیا تھا۔ انہوں نے پوٹاشیم کلوریٹ اور اینٹیمونی سلفائڈ کے مکسچر کو استعمال کر کے میچ سٹک بنا ڈالی تھی۔ یہ انونشن اس قدر کرامت ثابت ہوئی کہ تب سے لے کر اب تک ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے۔ دوستو، ویسے تو یہ ساری ایجادات اتفاق یا پھر کسی اور چیز کی ایجاد میں غلطی سے بنی ہیں، مگر ان کے بننے سے انسانوں کی زندگی میں کافی بہتری آئی ہے اور انسان انہی چیزوں کا استعمال کر کے سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ اور انفارمیٹو ثابت ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔